السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو غسل اور کفن کس نے دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقائے اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جب 9 محرم الحرام کو آپ اور آپ کے رفقا کو اس بات کا احساس اور اندازہ ہو گیا کہ اب مذاکرات اور گفتگو جو ہے وہ کامیاب نہیں رہے گی اور جنگ اور شہادت یقینی ہے، تو 10 محرم الحرام عاشور کی رات 10 محرم الحرام صبح صادق کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا سے کیا الفاظ کہے، چوتھی صدی ہجری کے امام شیخ صدوق نے اپنی کتاب الامالی میں سے بیان کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا سے کہا، ثم قال لاصحابہ قوموا فاشربوا من الماء، کھڑے ہو جاؤ اور پانی وغیرہ پی لو، لیکون آخر زادکم، ممکن ہے کہ دنیا کے کھانے پینے کے ساز و سامان میں سے یہ تمہارا آخری ساز و سامان ہو، وتودعوا واغتسلوا، وضو اور غسل وغیرہ بھی کر لو، واغسلوا ثیابکم، اور اپنے کپڑے بھی دھو کر پہن لو۔ یہ کپڑے دھونے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا، اس کی وجہ آگے ہی بیان کی ہے کہ لِتَكُونَ أَكْفَانَكُمْ، کہ تمہارے یہی کپڑے کفن کے طور پہ تمہارے لیے استعمال ہوں گے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے شہادت سے پہلے 10 محرم کے صبح صادق کے وقت فجر کی نماز سے پہلے غسل بھی کیا، اور کفن بھی جو آپ نے کپڑے پہنے آخری وہ کفن کے طور پر آپ کے استعمال ہوئے۔ تو ناظرین، اسی بات کو 8ویں صدی ہجری کے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں فعادل الحسین الی خیمۃ قد نصبت فاغتسل فیہا، کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل بھی کیا، خوشبو کا بھی استعمال کیا، اور آپ کے رفقا، آپ کے جو دستے کے کمانڈر تھے، انہوں نے بھی غسل کیا۔ تو ناظرین اکرام، اس واقعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ 10 محرم الحرام تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے پاس پانی دستیاب تھا۔ اس حوالے سے مورخین نے ایک واقعہ بھی بیان کیا جس میں آپ کو اس سوال کا بھی جواب مل جائے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقائے اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے۔ سقائے اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اہل بیت کو پانی فراہم کرنے والے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس اور حضرت حلال بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سربراہی میں 50 افراد کا دستہ نہر فرات سے پانی لانے کے لیے بھیجا، جن میں سے 20 افراد پیدل تھے، مشکیزیں اٹھائے ہوئے تھے پانی بھرنے کے لیے، اور 30 افراد گھوڑ سوار تھے جو ان 20 افراد کی نگرانی اور حفاظت کے لیے تھے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ نہر فرات پر ابن سعد کے لشکر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دستے کی تھوڑی بہت جھڑپ بھی ہوئی، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں سے کوئی بھی شہید یا زخمی نہیں ہوا، جبکہ ابن سعد کے دستے میں سے ایک دو بندے جو زخمی ہوئے یا قتل ہو گئے، مارے گئے۔ تو بہرحال یہ دستہ بخیر و عافیت 20 مشکیزیں پانی بھر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقائے اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کو پانی فراہم کرنے والے۔ یہ واقعہ کثیر مورخین نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جس میں سے 3 صدی ہجری کے مورخ بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف میں سے بیان کیا ہے، 3 صدی ہجری ہی کے مورخ ابو الفرج اصفہانی نے اسے اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں بیان کیا ہے، 3 صدی ہجری ہی کے مورخ امام ابو جعفر طبری نے بھی اسے اپنی کتاب تاریخ الطبری میں بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ 6 صدی ہجری کے مورخ خوارزمی نے اسے مقتل الحسین میں، اور اس کے علاوہ کثیر مورخین نے اسے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بھی مورخین نے بیان کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہوئی،
اور ابن سعد کے لشکر کی طرف سے پانی لے جانے پر پابندی تھی یا نہر فرات پر پہرا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیموں کے پیچھے تشریف لے گئے اور آپ نے 9 قدم کے فاصلے پر ایک جگہ کھدائی کی جہاں سے اللہ کے حکم سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے وہاں سے اپنی ضرورت کا پانی استعمال بھی کیا، پانی بھرا بھی صحیح، اور اس کے بعد وہ چشمہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو اس واقعے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو 6 صدی ہجری کے مورخ خوارزمی نے مقتل الحسین میں بھی بیان کیا ہے، اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں بھی بیان کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ 2 اہم سوالوں کے جواب تھے واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو غسل اور کفن کس نے دیا، اور شہداء جو ہیں ان کو مرنے کے بعد یا شہید ہونے کے بعد ویسے بھی غسل یا کفن نہیں دیا جاتا، جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتے ہیں بغیر غسل دیے انہیں اسی میں ہی شہید دفنا دیا جاتا ہے، یہ شہداء کا اعزاز ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو چونکہ شہادت کا یقینی علم تھا، تو اس وجہ سے شہادت سے پہلے مورخین نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے اور آپ کے رفقا نے غسل بھی کیا اور خوشبو وغیرہ کا بھی استعمال کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مطلب اس موقع پر یہ غسل وغیرہ کا اہتمام کیوں ہے؟ تو آپ کے دوسرے ساتھیوں نے یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ اب ہم جنت میں اور ہمارے درمیان صرف ان تلواروں کا فاصلہ ہے، یعنی اب ہم شہید ہوتے ہی ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے ہم یہ غسل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ اس سوال کا جواب تھا، دوسرا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقائے اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے حوالے سے اسی طرح کے اہم سوالات کے جوابات مستند ریفرنسز کے ساتھ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔